الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم.
وصلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرام مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة. أو مضى البرق في الظلماء من عظام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أضر في قولنا من ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول حادث العمل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى 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 بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئا النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل وصحبه ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لناشدها واغفر لقارئها واغفر لقارئها واغفر لسامعها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان 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 تجلا کہوں تجھے اب تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا کوئی نہیں کوئی اب جچتا نہیں کوئی کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی واللہ جیسے میرے سرکار ہے کہیے جیسے میرے سرکار ہے کہیے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی تمام اسلامی بھائی مل کر جھوم کر بآواز بلند کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہے کہہ دو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے سرکار میرے سرکار میرے ہاں دلدار میرے ہاں دلدار میرے غم خوار میرے غم خوار میرے مختار میرے جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے
جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سب سے گزارش ہے مل کے بآواز بلند کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار حسینوں میں ہنسی ایسے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا تیرے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا تیرے اور نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء تیرے جیسے میرے سرکار ہیں نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی رخ دن ہے یا مہر سما رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرما ہے مگر سب بھائی اگر مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ سرور اور لطف آئے گا مل کے کہہ دیں جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کی مدحت میں ہے باب سخن کس کو سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار اتار کر ان کے رخ کا سرسا و نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے بچا جو قلبوں کا ان کے دھومن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے ستم کیا کیسی مت بڑی تھی قمر خاتون کے راہ گزر کی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب سے گنا مٹے نماز اقصا میں آئے گی سر یا ہو مانی اول آخر کہ دست بسا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے جیسے میرے سرکار ایسا
نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، آ جائے اگر کوئی تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، اور گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، واللہ جیسے میرے سرکار۔ ابن یعقوب یعنی یوسف علیہ السلام، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی، ہر نبی کو کوئی قوت کوئی عظمت بخشی، پر میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ تو یہ نہ سمجھ لے کہ یہ تمام خوبیاں ان میں موجود تھیں جو میرے سرکار میں نہیں تھی۔ ایک فارسی شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کا دم، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا کا معجزہ۔ یا رسول اللہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارا تو تنہا دارا۔ یا رسول اللہ یہ تمام اوصاف ان سب میں الگ الگ موجود تھے، اے میرے آقا یہ سارے اوصاف آپ کی تنہا ذات میں موجود ہیں، اور پھر اس پر سب کچھ عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی، ہر نبی کو کوئی قوت کوئی عظمت بخشی، پر میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے جیسے میرے سرکار۔ سچی بات سکھاتے یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ہلتی نیل جماتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ آتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک چھپاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بناتے یہ ہیں، چاپے ناپے ناپے داپے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، تو کہہ دو رضا سے کہہ دو رضا سے خوش
سناتے یہ ہیں جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، کہہ دو جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، اور کلیم اللہ کو لطف نظارہ مل گیا۔ ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا، جیسے یا رسول اللہ جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ذکر سب کی کہ جب تک نہ مذکور ہو حسن نمکین والا ہمارا نبی۔ میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، جیسے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ ہم تو یہاں کہہ رہے ہیں قربان جائیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی قسمت پر، جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں سرکار کی تعریف کی، اور کیا عرض کر رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو
ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تم حام میں بنایا، تم شام میں خطایا، تم داؤ میں بنایا، تم قاسم میں عطایا، کوئی تم سا کون آیا، وہ قماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا آدم ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، کہیں جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ آواز کلم دیتا ہی رہا، گھر تک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کوئی لوٹایا نہیں۔ ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا اے صلی علی وہ آ ہی گئے، تڑپا آیا نہیں۔ خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، جیسے میرے سرکار ہے، واللہ ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، کہہ دو جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ فقیروں کو گنجے گرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی امان دینے والے، جہاں دینے والے جنا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، جہاں دینے والے جنا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، جہاں دینے والے جنا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، تیرا وقت سب کو بیان دینے والے، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ میرے سرکار کی ذات یہ تو کیا کہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا کہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ، کوئی قصہ مختصر جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ واہ کیا نام ہے، صلی علی نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے
ہے سب نام محمد، نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کریں جو ہے دافع رنج و بلا، جو ہے دافع رنج و بلا۔ میم سے ہیں چار حروف، میم ہا میم دال، سرکار کے نام چاروں کے بارے میں شاعر نے اپنے عقیدت کا کیا اظہار کیا ہے، اور پھر میم کے بارے میں دوسری میم سے مالک سب کے، دال سے داتا دونوں جہاں کے، فیض ہے ان کا شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا محمد نام، کہہ دے شہد سے میٹھا محمد نام، کہہ دو شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا محمد نام۔ پیغام میں ہے میم، پیغمبر میں میم ہے، مقدور میں ہے میم، مقدر میں میم ہے، منصور میں ہے میم، مظفر میں میم ہے، انجم میں گر ہے میم، سمندر میں میم ہے، محراب میں ہے میم تو منبر میں میم ہے، میزان میں ہے میم تو محشر میں میم ہے، انجم میں گر ہے میم، قمر میں بھی میم ہے، ماہ مبین میں میم، مہر میں بھی میم ہے، قاسم میں گر ہے میم تو نعمت میں میم ہے، عالم میں گر ہے میم تو رحمت میں میم ہے، مرکز میں میم ہے تو محبت میں میم ہے، میلاد میں ہے میم تو مدحت میں میم ہے، مؤمن میں گر ہے میم تو ایمان میں میم ہے، مشفق میں گر ہے میم، مہربان میں میم ہے، مونس میں گر ہے میم تو درمان میں میم ہے، معراج میں ہے میم تو رمضان میں میم ہے، محترم میں میم، مکرم میں میم ہے، اعظم میں گر ہے میم، معظم میں میم ہے، احرام میں ہے میم تو زمزم میں میم ہے، یہ میم ہے حرم میں ارم میں بھی میم ہے، یہ میم ہے کرم میں بھرم میں بھی میم ہے، عمار میں ہے میم، سمیہ میں میم ہے، آمنہ میں میم، حلیمہ میں میم ہے، اکمل میں گر ہے میم، مزمل میں میم ہے، اجمل میں گر ہے میم، مدثر میں میم ہے، روح الامین میں میم، مبشر میں میم ہے، یہ میم ہے نماز میں، کلمے میں میم ہے، اور مکے میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے، اس میم کا ہے راز الف لام میم میں، اور کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ مزید میرے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ پڑھیں گے مل کے؟ تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام پڑھ رہا ہوں، آپ زیر لفظ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور ایک مرتبہ کہہ دیں جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، سیدنا محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح خاتم حاشر ماحن داع سراج رشيد منير بشير نذير هاد مهد رسول النبي طه ياسين مزمل مدثر شفيع خليل كريم حبيب
मुस्तफा मुर्तबा मुजतबा मुख्तार नासूर मंसूर क़ाइम हाफ़िज़ शहीद आदिल हकीम नूर हुज्जतुन बुरहान अबतहियुम मुमिनुन मुतीउन मुज़क्किरुन वाइदुन अमीन मदनियुन अरबियुन हाशिमियुन तिहामियुन हिजाजियुन निज़ारियुन क़रशियुन मुज़रियुन उम्मियुन अज़ीज़ुन हरीसुन अलैकुम रऊफ़ुर रहीमुन यतीमुन गनी جواد فتاح عالم طيب طاهر مطهر خطيب فصيح سيد منتقى إمام بار شاف متوسط سابق مقتصد أول مهدي حق أول آخر ظاهر باطن رحمة محلل محرم آمر صادق مصدق ناطق صاحب مكي ناهر ششوع قريب منيب مبلغ قاصد حميم حبيب أولى صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سطره سدرة المنتهى مقامه مقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوصه والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وقلوبنا وغوثنا وضياءنا ومغيثنا ومعيننا ومرشدنا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نشائی ہوس نہ پرواہ ردی کیا کیسے قافیے تھے محمد مصطفیٰ صلی علی نور خدا تم ہو امام الانبیاء تم ہو شہ ہر دو سرا تم ہو خدا کہتے نہیں بنتی اور جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو لیکن ہم تو یہی کہیں گے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اجل نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا
اسی سے سکندر صفات ہے بہار، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، ہر ایک لے کیا کیا حسرت سدھارا، جی لگانے دنیا صبح نہ ہو زیر زمین، کیونکہ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، اور کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، اور کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے۔ تو قبر میں میت اترنی ہے ضرور، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملے جو انگلیاں، اے جواری تو جوئے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا، اے ملاوٹ کرنے والے مان جا، خود کو یوں دوزخ کا مت ایندھن بنا، تو چرس سے باز آ مت پی شراب، تو جہاں ہو جائیں گے ورنہ قرار، جھوٹ غیبت چغلی بدگمانیاں، چھوڑ دے تو رب کی نافرمانیاں، چھوڑ دے تو رب کی نافرمانیاں، دل دکھانا چھوڑ دو ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا، چھوڑ دے ٹی وی کو وی کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کر لے جو کرنا آخر موت ہے، چاہے اچھے کام کر لے یا برے کام، نافرمانی کر لے یا فرما برداری، دونوں جہان کی عزت حاصل کرنے والے جن کاموں کے کرنے سے عزت ملتی ہے وہ کام کر لے، یا دونوں جہان میں ذلت و خواری جس سے ملتی ہے وہ کام۔ تو دعا تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، کیوں کہ جس نے جو کچھ بھی کیا یا جو کر رہا ہے، آخر ایک دن اس کی سزا یا جزا ضرور پائے، اور آخرت کی تیاری کے سلسلے ہی میں آپ اور میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کریں، اس کا اور اس کے محبوب کا ذکر کریں، ان کی تعریف کریں، اور اپنی آخرت کو، قبر و حشر کو یاد کریں، اور وہاں کے لیے کچھ تیاری کے بارے میں سوچیں، کیونکہ اس طرف اب سوچ نہیں جاتی، اب سوچ کا محور کچھ اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے ایک قرآنی واقعہ پیش کروں گا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں، عبرت کے، موعظت کے، نصیحت کے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت یقیناً ہماری سمجھ میں زیادہ آئے گا جب ہم توجہ سے سنیں گے، خواہ آگے بیٹھے ہوئے بچے ہوں یا بڑے ہوں یا درمیان میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا پیچھے بیٹھے ہیں یا سائیڈوں میں کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، سب سے عرض ہے کہ نہایت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میں نہ تو رسمن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، نہ آپ رسمن آئے ہیں، نہ ہمارا یہ دعوت اسلامی کا اجتماع کوئی رسمی اجتماع ہے، بلکہ بڑے عظیم الشان مقصد کے تحت یہ رکھا گیا ہے۔ اتنا خرچہ گیا، اتنا اہتمام کیا اسلامی بھائیوں نے، دور و نزدیک سے چل کر آئے، اسلامی بہنیں بھی یقیناً پردے میں جمع ہوں گی، سن رہی ہوں گی، تو یہ سب رسمی طور پر نہیں ہے۔ تو جب یہ طے پا گیا کہ یہ سب کچھ رسمی طور پر نہیں ہے، تو پھر اگر ہم ادھر ادھر دیکھتے رہے، آپس میں باتیں کرتے رہے، ہنستے رہے، تو پھر یہی لگے گا کہ ہم یہاں پر صرف وقت پاس کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو خدا را آپ سے عرض ہے کہ نہایت توجہ سے سنیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، کیونکہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان پر زندہ ہے، چوتھے آسمان پر آرام فرما ہے اور حیات ہے، آپ پر موت کی کیفیت طاری نہیں ہوئی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی نہیں ہوئی۔ یہ سب جھوٹ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آپ آخری زمانے میں زمین پر تشریف لائیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، اور شریعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلائیں گے، اور پھر آخر کار آپ وصال فرمائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد یہودیوں نے سازشیں کی اور بظاہر آپ کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ اب کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے اور شرک نہیں کرتے تھے، 3 خداؤں کے قائل نہیں تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے اللہ وحدہ لا شریک ہے،
ان مسلمانوں کو یہودیوں نے بھیس بدل کر بہکانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ وہ لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہونے لگ گئے. بڑے بڑے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، وہ لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے. وقت گزرتا رہا. ایک شہر جس کا نام افسوس تھا، اس کا ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، وہ جب بادشاہ بنا تو وہ بھی مرتد تھا، کافر تھا، بتوں کو پوجتا تھا. تو اس نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. جو اس کی بات مانتا اس کو زندہ چھوڑ دیتا، جو نہیں مانتا اس کو شہید کر دیتا. اب یہ اس نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا. اس کے دربار میں کچھ نوجوان تھے، یا کچھ نوجوانوں کو اس کے دربار میں لایا گیا اور پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تک دین عیسوی ہی تھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے، وہ بہت عرصہ باقی تھا. تو جناب والا اس نے ان کو کہا کہ تم بتوں کو پوجو، میری بات مانو. ان نوجوانوں نے صاف انکار کر دیا، کہا ہم تیری بات نہیں مانیں، ہم ان بتوں کو سجدہ نہیں کریں گے، ان کو نہیں پوجیں گے، چاہے تم ہمارے ساتھ کچھ بھی کرو. اب وہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا. اس نے کہا اچھا میں تم سے کل نہیں بتوں گا. چنانچہ جب دربار برخاست ہوا تو یہ نوجوان چھپتے چھپاتے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں انہوں نے بتایا، کیونکہ ان کے والدین جو تھے وہ بھی مرتد ہو چکے تھے، اور یہ بڑے اچھے جسم کے مالک، اچھی صحت والے، اچھی شکل و صورت والے یہ نوجوان تھے. یہ لوگ شہر کے باہر ایک جگہ جمع ہوئے ایک ایک کر کے، اور وہاں سے انہوں نے ایک تدبیر سوچی کہ ہم اس بادشاہ سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے، کیوں نہ ہم کہیں چھپ جائیں اور چھپ کر اپنا ایمان بچائیں. اللہ کرے یہ جلد از جلد اس کی گورنمنٹ جائے تو پھر ہم دیکھیں گے کوئی اچھا نیک رحم دل حکمران آیا تو ہم واپسی شہر چلے جائیں گے. چنانچہ یہ اس نیت سے پہاڑ کی طرف چل پڑے. راستے میں ایک دھوبی ان کو ملا. اس نے جب دیکھا کہ 7-8 نوجوان بڑی خوبصورت شکلوں والے، چہرے نورانی، اور ایک طرف چلے جا رہے ہیں، سہمے ہوئے بھی لگ رہے ہیں، وہ بھاگ گئے. اس نے کہا ضرور یہ بادشاہ سے چھپنے جا رہے. قریب گیا، الغرض گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ دھوبی بھی اسی عقیدے کا قائل تھا اور بادشاہ سے بیزار تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح اس سے جان چھوٹ جائے. اس نے کہا چلو یار میں بھی تمہارے ساتھ چلا. اس دھوبی کے پیچھے اس کا ایک کتا تھا. وہ جب پیچھے آنے لگا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ کتا ہمارے ساتھ رہے گا تو کتے کو بھونکنے کی عادت ہوتی ہے، یہ بھونکے گا ہمارا راز افشا ہو جائے گا. تو انہوں نے کتے کو بھگانا چاہا. کتے نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے زبان عطا فرما.
اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان عطا فرمائی. کتا زبان حال سے کہنے لگا مجھے تم لوگ مارو نہیں، تمہیں یہی ڈر ہے کہ میں بھونکوں گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھونکوں گا نہیں، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. بس میں یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں، آپ خدا کے لیے مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کیجیے. انہوں نے جب کتے کی اس گفتگو کو سنا کہا چل تو بھی ہمارے ساتھ. اب یہ لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے. وہ بڑا غار تھا اور بڑے غار کو کہف کہا جاتا ہے، اور یہی تھے اصحاب کہف جن کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں 15ویں پارے میں ہے. سورہ کہف انہی کے نام سے ہے، اسی غار کے نام سے ہے. 15ویں پارے سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. بڑی فضیلت والی سورت ہے. اس کو جب کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ لوگ وہاں پہ چھپ گئے، اصحاب کہف، ساتھ یہ 8واں ان کا کتا. اب بادشاہ کو اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ ہم نے کچھ نوجوانوں کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے اپنے بندوں کو بھیجا اور خود بھی آیا. آ کر دیکھا تو یہ لوگ سو رہے ہیں. تو اس نے کہا اب یہ لوگ یہیں سوتے رہیں گے. ایسا کرو غار کے منہ پر ایک دیوار بنا، اس دیوار کو چن دو. اب یہ لوگ کبھی بھی یہاں سے نہیں نکل سکیں گے. یہ غار ان کی قبر بن جائے گا اور اس طرح ان کو مزہ آئے گا جو انہوں نے میری مخالفت کی. مگر وہ بھول گیا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اس کی مخالفت اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی. الغرض دیوار چن دی گئی. یہ واپسی آیا. اس کے دربار میں یا وہاں پہاڑ کے قریب رہنے والا ایک شخص جو مومن تھا، ایمان والا تھا، لیکن وہ بھی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. اس نے اس سب واقعے کو ایک تختی پر لکھا. شہر کا نام، بادشاہ کا نام، ان 7 اصحاب کا نام، ان کے کتے کا ذکر اور تاریخ سن وغیرہ لکھ کر اس نے اس کی ایک کاپی اور بنائی. 2 تختیاں ان پہ یہ لکھوا کر ایک تختی اس دیوار کی جڑ میں دفن کر دی اور دوسری تختی اس نے بادشاہ کے خزانے میں رکھوا دی کسی طریقے سے. اب اللہ کی شان دیکھیے، وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا. اصحاب کہف سو رہے. اب یہاں تک کہ اس بادشاہ کی حکومت ختم ہوئی، سلطنتیں آئیں گئیں. عرصہ 309 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ 309 سال. 3 صدیاں گزر گئی. اب ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت اس شہر پر ہوئی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا. اس نے بتوں کو توڑ دیا، شہر کے دروازے پر دینی باتیں لکھوا دی، اللہ اور اس کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات لکھوا دیے اور ہر طرف اچھا ماحول بن گیا. لیکن اس کی سلطنت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو قیامت کا انکار کرتے تھے. کہتے کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے. درود پاک پڑھیں.
وہ کہتے تھے ہم قیامت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد بھلا بندہ کیسے اٹھے گا؟ اور کوئی کہتا کہ ٹھیک ہے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد عذاب ہوگا، لیکن جسم پر نہیں ہوگا، روح پر ہوگا۔ کوئی کہتے روح پر ہوگا، جسم پر نہیں ہوگا، جسم پر ہوگا، روح پر نہیں ہوگا۔ اس طرح متضاد عقائد ہو گئے لوگوں کے، خاص کر عقیدہ قیامت میں وہ لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے جی ہم قیامت کو نہیں مانتے۔ اب یہ نیک دل بادشاہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتا تھا، یا اللہ میں ان کو نہیں سمجھا سکتا، تو کوئی اپنی قدرت سے ایسا کرشمہ دکھا دے کہ ان لوگوں کو قیامت پر یقین آ جائے اور ان کا ایمان بچ جائے۔ یاد رکھیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جو پردے میں سن رہی ہو، یہاں ایک عقیدے کی بات بتاؤں کہ قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، روز آخر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمارے ایمانیات میں سے ہے مالک یوم الدین، یوم دین کا مالک، روز آخرت کا مالک رب تعالی۔ سورہ فاتحہ میں کہا گیا ہے نا، جو قیامت کا منکر ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جو یہ کہے جی کوئی سزا وزا نہیں ہوگی، کوئی جزا نہیں ملے گی، بس جو کچھ ہے دنیا میں ہے، جو یہاں کر لو کھا لو کما لو، بندہ مر گیا تو بس اس کے بعد نہ وہ اٹھے گا نہ اس کا حساب کتاب ہوگا، ایسا شخص بالکل غلط کہتا ہے۔ اس کی آفتوں سے، اس کی صحبت سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ آج بعض مسلمان جو تھوڑا پڑھ لکھ کر بے وقوف ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک بندہ مر گیا، اس کی ہڈیاں ادھر ادھر ہو گئیں، گوشت گل سڑ گیا، کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو درندے نے کھا لیا، کوئی ڈوب کر مر گیا، تو اب یہ قیامت والے دن کیسے اٹھیں گے؟ اب وہ اس بات کو اپنی عقل کے پیمانے پر پرکھتے ہیں۔ قرآن نے ایسوں کو بڑا پیارا جواب دیا، کیونکہ اس دور میں بھی کچھ لوگ قیامت کے منکر تھے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ تم مرنے کے بعد جی اٹھنے کی باتیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں میں جان کیسے ڈالے گا، ان کو کیسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ تم میں عقل نہیں ہے۔ ذرا سوچو، جس رب تعالیٰ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک خون کے قطرے سے تمہاری پیداوار ہوئی ہے، تم شکم مادر میں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جسم عطا فرمایا، ظاہری باڈی بنائی، اندر کے اعضاء بنائے۔ اندازہ لگائیے، شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے اور وہیں اس کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، اس کے بال بھی بن رہے ہیں، اس کے اندرونی اعضاء بھی، اس کے بیرونی اعضاء بھی، اس کی آنکھیں بھی، اس کی انتڑیاں بھی، اس کے ناخن بھی۔ اللہ کی شان تو دیکھیں کہ سب کچھ بن رہا ہے۔ پھر وہ رب تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک دودھ سے اس کے پورے جسم کو بنا رہا ہے۔ اسی دودھ سے دودھ اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی بڑھ رہی ہیں، اس کی آنکھوں میں روشنی بھی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کے بال بھی بڑھ رہے ہیں، جسم بھی اس کا بڑھ رہا ہے۔ تو جس رب تعالیٰ نے فرسٹ ٹائم پیدا کیا ہے، پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا، اور کیسے؟ قبر سے اٹھائے گا۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ انسان کے جسم میں یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے، اس کے اندر ایک
جز ہے جس کو جزو لا تجزا کہتے ہیں، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. پورا بدن سڑ گل جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ جز اس کو کچھ نہیں ہوتا. اور یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ وہ جز جو ہے ایک ہلکا سا ذرہ ہے، ذرہ، اس ذرے کو کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالی قیامت والے دن اس ذرے سے پورے انسان کو اٹھائے گا، پورے انسان کو پیدا کرے گا. اور اس طرح کی کئی ایک مثالیں ہیں. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، اور بھی کئی ایک اس قسم کے واقعات ہیں. بہرحال ابھی بات لمبی ہو جائے گی. تو قیامت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. ہمارا روز حشر پر ایمان ہے کہ ایک دن حشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، آخری دن ہوگا. اس دن جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں سب کا حساب کتاب ہوگا. اور جب حساب کتاب ہوگا تو پھر پتا چلے گا کون نیک اور کون بد، کون اچھی طرف جاتا ہے اور کس کے حصے میں جو ہے وہ سزا آئے. اللہ تعالی ہمیں سزا سے بچائے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنت الفردوس میں ان کا پڑوس عطا فرمائے. اب اللہ کی شان دیکھیے، وہ بادشاہ رو رو کر دعائیں مانگتا ہے. ادھر 309 سال کا عرصہ گزر گئے، اصحاب کہف سو رہے. اب وہاں پر ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا آیا، تو یوں گزرنے کو تو کئی مرتبہ اس غار کے آگے سے وہ گزرا تھا، لیکن آج اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار اس غار کے آگے ایک دیوار بنی ہوئی ہے، کیوں نہ میں اس دیوار کو گرا دوں. یہ پتھروں کی دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو گرا دیتا ہوں. بڑا غار ہے، آندھی طوفان آتا رہتا ہے، میری بکریاں ہیں، میں ہوں، سب اس کے اندر آرام کریں گے، دھوپ سے بھی بچیں گے اور آندھی طوفان سے بھی بچیں گے. اب اس نے دیوار ڈھانا شروع کی، پتھر ہٹاتا گیا یہاں تک کہ دیوار پوری کی پوری اس نے ڈھا دی. جب دیوار ڈھائی تو دیکھا اندر 7 نوجوان اور ایک کتا سو رہے. اس نے جب دیکھا تو اس پر ہیبت طاری ہوئی. کیوں ہے ہی ڈرنے والی بات کہ غار کے اندر سے 7 انسانی باڈیاں اور ایک کتے کی باڈی برآمد ہو، اور وہ بھی بالکل صحیح و سلامت، یعنی کہ ڈھانچے بنے ہوئے ایسے جیسے سو رہے. اور وہ تو الٹے پاؤں بھاگا. ادھر جب تازہ ہوا ان لوگوں کو لگی تو ان کی آنکھ کھلی تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہم کتنی دیر سوئے؟ تو ایک کہتا ہے 1 دن سوئے ہوں گے یا اس سے زیادہ. سب کی یہی رائے ہوئی، کوئی کہتا زیادہ دن سوئے ہیں، کوئی کہتا 1 دن سوئے ہیں. بہرحال انہوں نے ایک اپنے ساتھی کو جس کا نام یملیخہ تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو پیسے دیے اور کہا کہ آپ شہر میں جاؤ، مارکیٹ میں جا کے، بازار سے جا کے کھانے کی چیز لاؤ، ہمیں بھوک لگ رہی ہے. اب اور کہا دیکھو دیکھ بھال کے جانا، کہیں تمہیں کوئی پہچان نہ لے. بادشاہ کے لوگوں نے پہچان لیا تو ہم مصیبت میں آ جائیں گے. اب وہ پیسے لے کر چلے. جب پہاڑ سے نیچے اترے اور دور سے شہر کو دیکھا تو حیران کہ یہ شہر تو وہی ہے. اور قریب پہنچے تو مزید حیرت میں اضافہ ہو گیا کہ دروازے پر اللہ اور اس کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں لکھی ہوئی. انہوں نے کہا واہ، یہ ایک رات میں اتنی تبدیلی کہ بادشاہ جو بت پرست تھا وہ ایمان والا ہو گیا. الغرض شہر میں داخل ہوئے، اب دیکھ رہے ہیں کہ در و دیوار سب وہی ہیں، تھوڑی بہت تبدیلی لگ رہی لیکن شکلیں وہ نہیں ہیں. تو اب یہ برتا ہے حیرت میں کہ ایک رات میں، چند دنوں میں یہ شکلیں بھی لوگوں کی تبدیل ہو گئی. اور دیکھا ہر طرف لوگ کھلے عام کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اور انجیل مقدس کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اور پہلے ایسی بات کیا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا گناہ سمجھا جاتا تھا، وہاں جو نام لیتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا. اب یہ بڑی حیرت میں مبتلا
سوچ رہے میں کہاں آ گیا ہوں، کیا ہے یہ؟ اب یہ ایک نان بھائی کی دکان پر پہنچے، ہوٹل پر پہنچے، اور اس سے کہنے لگے کہ مجھے کھانا دو۔ کھانا دے دیا۔ انہوں نے اب جیب میں سے پیسے نکالے، سکے نکال کے اس کے ہاتھ پر رکھے۔ اب وہ نان بھائی نے سکوں کو دیکھا، کہنے لگا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں، میرا نام یہ ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں ادھر پیچھے پہاڑ کے پاس ایک غار ہے، ہم اس میں سے آئے ہیں۔ اور کون کون ہے تمہارے ساتھ؟ میرے ساتھ اور لوگ بھی۔ کہا یہ سکے تو نہیں چلنے والے، اب تو ان سکوں کی چلت بند ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بھائی کیسی باتیں کرتے ہو، ابھی کل ہی میں اور میرے دوست یہاں سے گئے ہیں، ایک دن میں سکے چلنا بند ہو گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی کل تو ہم لوگ گئے۔ اس نے جب سنا کہ ارے یہ تو کوئی اور ہی بولی بول رہا، اس نے برابر والی دکان والے کو بلایا، ادھر والے کو بلایا، سب نے مشورہ کیا۔ اس نے کہا لگتا ہے اس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا، اور یہ ہمیں بتانا نہیں چاہ رہا، خالی بات بنا رہا۔ شہر کے کوتوال کے پاس لے گئے، اس نے بھی پورا انٹرویو لیا اور کہنے لگا، سب کچھ پوچھا، اس نے سب کے نام بتا دیے، فلاں کا یہ نام، فلاں کا یہ نام، اس کے والد کا یہ نام، وہ اس محلے میں رہتے ہیں، اس کے والد کا یہ نام، وہ اس محلے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم محلے تو صحیح بتا رہے ہو، گھر بھی صحیح بتا رہے ہو، لیکن یہ نام، اس نام کے لوگ یہاں نہیں رہتے، اور پھر ہماری سمجھ میں یہ نہیں آنا کہ تم کہہ رہے ہو ہم لوگ کل یہاں سے گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بالکل کل یہاں سے گئے ہیں، اور اس نام کا بادشاہ جس نے ہم پہ ظلم کیا، اور وہ ہم سے یوں کہتا تھا کہ تم بتوں کو سجدہ کرو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اب بتوں کو سجدہ کون کرے گا؟ ایک دن میں اتنی تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ کل تو ہم لوگ گئے۔ اب یہ بادشاہ کے پاس بات پہنچی، بادشاہ کے سامنے جب بات آئی، اس نے سب کچھ سنا، سب کے نام پوچھے، تو اس کے دربار میں ایک شخص نے وہ تختی لا کر بادشاہ کو دے دی، جس تختی پر سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس تختی کو پڑھا، ان کے ناموں کو پڑھا، اور جب دقیانوس نامی بادشاہ کے نام کو پڑھا کہ وہ بڑا ظالم و جابر ہو گزرا ہے، تو اس نے بادشاہ نے اپنے دربار میں موجود بوڑھے حضرات جو تھے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے بھی کبھی سنا ہے اس نام کا کوئی بادشاہ؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارے باپ دادا بتاتے تھے کہ اس نام کا کوئی بادشاہ پہلے ہو گزرا ہے جو بڑا ظالم و جابر تھا، اور وہ ایسے ایسے کرتا تھا۔ اب اس بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ سچے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، یہ بات سنتے ہی وہ فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے میری مدد فرمائی۔ اب جو لوگ قیامت سے انکار کرتے ہیں وہ انکار نہیں کریں گے۔ انہوں نے سب کو بلایا جو انکاری تھے، ان سب کو ساتھ لے کے اب وہ اس غار کی طرف پہنچا اور ان کو سب کو ماجرا سنایا اور کہا دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالی نے 300 سال تک ان کو سلائے رکھا، غار اوپر سے کھلا ہوا تھا، باوجود اس کے کہ 300 سال میں سینکڑوں مرتبہ آندھی طوفان بارشیں آئی ہوں گی، نہ ان کے کپڑے میلے ہوئے، نہ کپڑوں پر چھینٹیں آئیں، نہ ان کے بدن میلے ہوئے، نہ اوپر سے پانی گرا، اور وہ بالکل صحیح سلامت رہے۔ تو اس نے کہا اے منکرو، اب تو تم لوگ عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو کہ جو رب تعالیٰ ان کو 300 سال سلا سکتا ہے، 300 سال سلانے کے بعد اس طرح کہ ان کے کوئی کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، وہ رب تعالیٰ چاہے تو مرنے کے بعد ہمیں زندہ بھی کر سکتا ہے اور کرے گا۔ اور ان لوگوں نے توبہ کر لی اور قیامت پر ان کو یقین آ گیا۔ جب وہاں پہنچے تو ان باقی لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کو جھمگٹا پورا چلا آ رہا۔ انہوں نے کہا لگتا ہے یملیخا پکڑا گیا، یملیخا پکڑا گیا اور یہ بادشاہ آ رہا ہے اور اب ہمیں سزا دے گا۔ تو جب وہ لوگ قریب آئے تو انہوں نے کہا ہم تمہارے دشمن نہیں،
اب یہ سارا واقعہ یملیخا نے اپنے ان 6 ساتھیوں کو سنایا. انہوں نے جب یہ سنا تو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ بادشاہ نے ان کو کہا آپ ہمارے ساتھ شہر چلیے، ہم آپ کی خاطر تواضع کریں گے، آپ کی سیوا کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہم یہی صحیح ہیں. جو رب تعالیٰ ہمیں 300 سال تک یہاں ایسے رکھ سکتا ہے وہ آئندہ بھی ہمیں ایسے ہی رکھے گا، ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں. بعضوں نے کہا کہ ان لوگوں کو جب یہ باتیں ہوئیں تو اچانک ان پر نیند طاری ہو گئی اور وہ ساتوں کے ساتوں وہیں سو گئے اور ان کا کتا بھی. اور ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے اسی طرح ان کے آگے دیوار بنا اور دیوار کے آگے ایک مسجد بنا دی. سال کے سال وہ وہاں آیا کرتے، ان لوگوں کا عرس کرتے، ان کی یاد مناتے، اللہ کی حمد و تعریف کرتے اور پھر اس کے بعد چلے جایا کرتے. اور آج تک وہ اصحاب کہف اور ان کا کتا اس غار میں آرام فرما رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال میں ان کو 2 مرتبہ کروٹیں دی جاتی ہیں قدرت کی طرف سے، قدرتی وہ کروٹیں بدل لیتے ہیں اور وہاں جانے کی کوشش نہ کرنا. قرآن میں بھی ہے کہ وہاں جاؤ نہیں. کیوں؟ کہ ان کی صورتیں بڑی ہیبت ناک ہیں، بڑا جلال ہے ان کے چہروں پر، جو ان کو دیکھتا ہے وہ ڈر جاتا ہے. اور صلو علی الحبیب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک. ادھر توجہ کریں، دیکھ لیا نا سب نے؟ اور دیکھ لیں. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کیا ہوا؟ وہ اصحاب کہف سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. اللہ کی شان دیکھیے، سورج کی تیز روشنی ان پر نہیں پڑتی، وہ وہیں آرام کر رہے ہیں. ان کا کتا بھی ان کے ساتھ موجود ہے. اس واقعے سے ہمیں کیا کچھ پتا چلا؟ پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ تعالی سے ڈرے اور نیکی کی طرف بھاگے، اچھے کام کی طرف چلے اور برائی کو چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے. اور ایسی مدد فرماتا ہے آپ کے سامنے کہ اصحاب کہف کی کیسی مدد. غار میں وہ بند ہو گئے اور وہ بادشاہ اپنے طور پر یہ سمجھتا رہا میں نے ان کو دفن کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. پھر رب تعالیٰ جسے چاہے اس کو محفوظ رکھے. 300 سال تک ان کے جسموں کو کچھ نہیں ہوا، ان کے کپڑوں کو کچھ نہیں ہوا، کیڑے نہیں پڑے، کپڑے میلے نہیں ہوئے. حالانکہ بارش اوپر آتی تھی لیکن اس غار کے اندر نہیں ہوتی تھی بارش، اس غار کے اندر پانی نہیں آتا تھا، باہر باہر پانی رہتا تھا. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، عیسیٰ علیہ السلام کے چند امتی اور ان کے ساتھ ان کا کتا 300 سال تک پڑے رہے اور مٹی ان کے جسموں کو نہ کھائے، ان کو کچھ نہ ہو. تو پھر وہ نبی کہ جس کا رتبہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی امتی بن کر آئیں گے، اس نبی علیہ السلام کا امت کا ایک ولی اگر اپنی قبر میں آرام فرما رہا ہو تو خدا کی قسم اس کے جسم کو بھی قبر کچھ نہیں کہے گی، اس کے جسم کو بھی مٹی کچھ نہیں کہے گی، اس کا بھی کفن تک میلا نہیں ہوگا. یہ تو سب باتیں سامنے ہیں. کتنے واقعات گنواؤں، کتنے واقعات ایسے ہو گزرے. اور پھر ولی سے بڑھ کر صحابی، صحابی سے بڑھ کر نبی، اور پھر نبیوں میں سب سے بلند جس کا درجہ ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بھلا ان کے جسم اطہر کو مٹی کھائے گی؟ والعیاذ باللہ. ان کے غلاموں، خدا کی قسم غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو یہ مٹی کچھ نہیں کہتی. تو پھر میرے آقا علیہ السلام کی تو شان ہی کچھ اور ہے. تو میرے آقا علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہے، اور آپ ہی کی حدیث پاک ہے
ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم السلام، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ ہم اسی عقیدے کے قائل ہیں، اسی نظریے کے قائل ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ اکرام، اولیاء العظام، ان کی قبروں تک کو کچھ نہیں ہوتا، ان کے جسموں کو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کتنے ایسے واقعات ہو گزرے جنہوں نے اچھے عمل کیے، سنتوں کو اپنایا، اچھے ماحول سے وابستہ ہوئے، ان کی قبر جب کھلی تو لوگوں نے دیکھا ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ گل بہار کے قبرستان میں اخبار میں آیا، سینکڑوں لوگوں نے جا کر دیکھا۔ ایک اسلامی بھائی تھے، دعوت اسلامی میں رہ چکے تھے، انتقال ہو گیا، قریب کی قبر جو تھی وہ ہٹ گئی، دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ انتقال کو اچھا خاصا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ان کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوا، جسم کو مٹی نے ذرا سا بھی نہیں کھایا۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اور ہمیں اس واقعے سے کیا پتا چلا کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرنے والا اچھا ہو جاتا ہے۔ جو اچھی صحبت میں رہے گا وہ ان جیسا ہی کہلائے گا کہ اصحاب کہف کا کتا باوجود نجس اور ناپاک ہونے کے نیک لوگوں کی صحبت میں تھا، رہا، تو آج وہ کتا ان کے ساتھ آرام کر رہا ہے، بلکہ یہ کتا بلعم بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ اصحاب کہف کی وجہ سے۔ نیکوں کی صحبت میں رہا نا، نیکوں کی صحبت اختیار کی نا، اس لیے تو اس سے ہمیں اچھی صحبت کے فیض و برکات پتہ چلے کہ اچھی صحبت میں رہنے والا کتا بھی محروم نہیں رہتا۔ اور وہ کتا قرآن میں ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ کتا غار کے دہانے پر اپنی کلائیاں پھیلائے بیٹھا ہے۔ اس آیت کے جز کو جو پڑھ لے، اپنے پاس لکھ کے رکھے، اس کو کتا نہیں کاٹے گا۔ کتا کاٹنے کے لیے بھاگے، اس کو بآواز بلند پڑھے، کتا انشاءاللہ وہیں رک جائے گا۔ اصحاب کہف کے نام میں اتنی تاثیر کہ برکت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے ان کے نام لکھ کے لگا دے، اس کے گھر میں برکت بھی ہوگی، اس کی حفاظت بھی ہوگی، اور پتہ نہیں کتنی تاثیریں ہیں ان کے ناموں میں۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمیں اپنے کرم سے صحیح راستہ عطا فرما۔ اخلاص کے ساتھ جو اچھے راستے کی دعا مانگے، سچائی کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے راہیں بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی راہیں بنا دی، اور ان کے واقعات کو، اس واقعے کو سب لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، نصیحت بنا دیا۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ بے شک اصحاب کہف میں، ان کے واقعے میں اور اس رقیم میں، بعضوں نے اس کو تختی کہا ہے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب و غریب نشانیاں موجود ہیں۔ تو سب سے پیاری بات جو اس میں ہمیں پتہ چلی وہ اچھوں کی صحبت والی۔ جو اچھوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ جیسوں کے درمیان جو اٹھے گا بیٹھے گا وہ ویسا ہی کہلائے گا۔ آج بہت سی برائیاں معاشرے میں عام ہیں، ان برائیوں کے کرنے والے پیدائشی برے نہیں تھے، ان کو صحبت نے بگاڑا، ان کو صحبت نے برا کر دیا کہ آج اچھی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو ذرا سی بات سمجھاؤ لیکن ان کے دماغ میں نہیں آتی، تو یہ کیا ہے؟ یہ بری صحبت کا اثر ہے۔ اور جو اچھی صحبت میں رہتا ہے اس کو اچھی صحبت کے فیض و برکات ملتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول پاکیزہ، اچھی اور نیک صحبت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اس ماحول سے وابستہ ہو کر الحمدللہ لاکھوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا، لاکھوں نے توبہ کر لی، اللہ کے نیک بندے بن گئے۔
اسلامی بہنوں نے توبہ کی، اسلامی بھائیوں نے توبہ کی، جو کل تک بے نمازی تھے نمازی بن گئے، نافرمانیاں کرتے تھے فرما برداری کرنے لگ گئے، عورتیں جو بے پردہ گھومتی تھی پردے سے گھومنے لگ گئے، پردہ کر لیا انہوں نے، نمازیں قضا کرتی تھی نمازیں پڑھنے لگ گئی، شوہروں سے بدتمیزیاں کرتی تھی اب با ادب بن گئی، گھر والوں کا خیال نہیں ہوتا تھا اب خیال ہو گیا، بچے ماں باپ کی گستاخیاں کرتے تھے اب اپنے ماں باپ سے ادب و احترام سے پیش آتے ہیں۔ کل تک جو معاشرے کا ناسور تھے آج وہ معاشرے کی عزت بن گئے، کس وجہ سے؟ اچھی صحبت کی وجہ سے، اچھے، کیونکہ حیا وہ دولت ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان میں سے، اور دعوت اسلامی نے حقیقی حیا عطا فرمائی کہ ہمیں پردے سے رہنا چاہیے اور گھر میں نماز قائم کرنا چاہیے، کیونکہ ایک عورت کے سدھرنے سے پورا گھرانہ سدھرتا ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ مدین گئے، آپ نے وہاں پر دیکھا کہ تمام عورتیں کنویں سے پانی بھر رہی ہیں اور دو شرم و حیا کی پیکر ایک طرف سمٹ کر کھڑی ہیں، تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ پانی کیوں نہیں بھر رہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے باپ جو ہیں وہ پتہ کس کی بیٹیاں تھیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ انہوں نے کہا ہمارے والد بوڑھے ہیں وہ آ نہیں سکتے اس لیے ہم پانی بھر رہے ہیں۔ آپ نے ان کو پانی بھر کے دیا، وہ پانی دے کر اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ آج ایک نوجوان نے ہمیں پانی بھر کے دیا ہے، وہ تو شرم و حیا کا مجسمہ ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جان گئے، آپ نے ایک بچی کو بھیجا اور کہا ان کو کہو ہمارے بابا بلا رہے ہیں، تو وہ آئی۔ قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے مجھے یاد نہیں ہے، قرآن میں کچھ یوں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ شرم و حیا سے شرماتی ہوئی آئی اور آ کر عرض کرنے لگی آپ کو ہمارے بابا جان بلا رہے ہیں۔ اب آپ کو راستہ بظاہر معلوم نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ جب آپ کے آگے چلنے لگی تو نبی کی شرم و حیا کے قربان، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کی شرم و حیا کے قربان، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شرم و حیا عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہنیں، اے کاش ہماری نظریں بھی حرام کی طرف نہ اٹھیں، نامحرموں کی طرف نہ اٹھیں۔ وہ آگے چلنے لگی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اے بی بی آپ میرے پیچھے چلو اور مجھے راستہ بتاتی جاؤ، آپ راستہ بتاؤ گی میں آگے آگے چلوں گا۔ کیوں آپ نے آگے اس کا چلنا گوارا نہ کیا کہ کہیں میری نظر اس پر نہ پڑ جائے؟ وہ اندازہ نبی کی شرم و حیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یقیناً نگاہیں نیچی کر کے گفتگو کی ہوگی۔ نبی وہ جو معصوم ہوتا ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ میرے پیچھے چلو مجھے راستہ بتاؤ۔ دیکھا شرم و حیا، دیکھا پردے کی کیسی تلقین ہے، اس کو کہا جا رہا ہے آپ میرے پیچھے چلو، سامنے چلنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، حالانکہ اس وقت تک آپ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ تو اب اے کاش ہمیں بھی سوچ مل جائے کہ ہم بھی یہ سوچیں کہ کاش ہماری اسلامی بہنیں پردہ کرنے لگ جائیں، اور جو اسلامی بہنیں سماعت فرما رہی ہیں وہ بھی اے کاش ان کی یہ سوچ بن جائے کہ ہمیں پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ پردے میں عزت ہے، پردے میں احترام ہے، پردے میں حقیقی حفاظت ہے، اور پردے میں حیا۔ آپ خود دیکھ لو بے پردہ عورتوں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور با پردہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طریقے سے اپنی نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور مرد ہو یا عورتیں اللہ تعالیٰ سب کو شرم و حیا عطا فرمائے۔ اور ہماری اسلامی بہنوں کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی 3 رمضان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس تھا یوم وصال تھا، اللہ تعالیٰ انہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صدقے جنہوں نے وصیت فرمائی، کیا وصیت فرمائی؟ فرمایا میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہیں اٹھانا، رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ اور آپ کی ایک لونڈی نے کہا کہ یا سیدہ میں نے کہیں دیکھا ہے کہ جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو اس پر یوں ہی چادر یہاں پر ڈال دی جاتی ہے جس سے اعضاء
کچھ صاف پتا چلتا ہے کہ کچھ ہے، تو اگر یوں کر دیا جائے کہ اس چارپائی پر یوں دو لکڑیاں آگے کی جانب کراس کر کے دو لکڑیاں پیچھے اور اوپر اس کے چادر ڈال دی جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اندر مردہ جو ہے اس کا جسم کیسا ہے۔ آپ کو یہ تجویز بڑی پسند آئی۔ آپ نے فرمایا جب میرا جنازہ اٹھانا تو رات کو اٹھانا اور اسی طرح اٹھانا۔ چلو یاد رکھیں۔ اور کیسا مرتبہ ہے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ بروز محشر جب پل صراط پر سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزرے گی، 70,000 حوروں کے جھٹمٹ میں ہوں گی، منادی ندا کرے گا، اے سورج اپنی آنکھ نیچی کر لے، اے چاند تو بھی اپنی آنکھ کو نیچ لے، اور اے لوگوں اپنی نگاہ کو نیچی کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پل صراط سے گزر رہی ہے۔ آپ پل صراط سے بجلی کی تیزی کے مانند گزریں گی اور جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے ہماری اسلامی بہنوں کو بھی چادر حیا عطا فرمائے۔ اور اسلامی بہنیں بھی سماعت فرما رہی ہیں، بے پردگی کا مرض آج مسلمان عورتوں میں عام ہوتا جا رہا ہے، بالخصوص گاؤں دیہات کے علاقوں میں تو عجیب و غریب سوچ ہے، اور سارے ہی پیڑاں پرا نے اور بالکل پردہ نہیں۔ یاد رکھیں اسلام نے جو حد رکھی ہے اس حد کو جو کراس کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اسلام کی کسی بھی حکم میں خامی نہیں، کسی بھی حکم میں خامی نہیں، خامی ہمارے اندر ہے۔ اسلام نے جو حد مقرر کی ہے اس حد کے اندر ہمیں رہنا ہوگا۔ عورت کا لفظی ترجمہ چھپانے کی چیز ہے، اس کی آواز تک جو ہے وہ غیر محرم نہ سنے، یہاں تک کہ عورت کے بال بھی غیر محرم نہ دیکھے۔ بلکہ ہم نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ عورت جب کنگھی کرے تو اس کے جو بال کنگھی میں ہوتے ہیں ان کو بھی وہ باہر نہ پھینکے تاکہ غیر مرد کی ان پر بھی نظر نہ پڑے۔ اور جس گھر کی عورت کے پاؤں کے زیور کی آواز گھر سے باہر جائے اس گھر کے کسی فرد کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جس گھر کی عورت کی آواز نہیں عورت پوری کی پوری باہر نظر آئے اور عجیب و غریب انداز سے نظر آئے تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس گھر پہ رحمت برسے گی۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبتوں کو تو ہم خود دعوت دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے میں ہماری فلاح و بہبود ہے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض ہے، جو بے پردہ گھومتی ہیں رب تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا قبر میں ان کو عذاب ہوگا، بروز حشر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ کہیں دیکھا گیا کہ وہ سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں اور ان کو سزا دی جا رہی ہے، کہیں کسی طریقے سے دیکھا گیا کہ عورتوں کو بے پردگی کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ اور یاد رکھیں پردے میں عزت ہے اور احترام ہے اور عظمت ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جو عورتیں مکمل پردے سے گھر سے باہر مجبوری میں بھی اگر نکلتی ہیں یا ضرورتاً نکلتی ہیں ان کو لوگ کس نظروں سے دیکھتے ہیں، اور جو بے پردہ گھومتی ہیں ان کو کن نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ سب باشعور اور سمجھدار حضرات ہیں، میری اتنی سی بات سے خود اندازہ لگا لیں، اسلامی بھائی بھی اور اسلامی بہنیں بھی، کتنا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ اور پردہ قرآن و احادیث کے احکامات کے مطابق فرض ہے، ضروری ہے کہ نامحرم سے پردہ کیا جائے، مگر افسوس آج ایسا کہ ہمارا ذہن شیطان نے خراب کر دیا کہ جتنے میڈیاز ہیں، جتنے کہ ذرائع ابلاغ ہیں، سب کے سب آج بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں، کیا اخبار و رسائل اور کیا دوسرے ذرائع، بلکہ اس کو اور جناب والا طریقے سے
یعنی شراب کے اوپر سرکے کا لیبل لگا کے، مکھن کا لیبل لگا کے، شربت کا لیبل لگا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور اس کو ٹیلنٹ کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو تہذیب کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو ثقافت کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو فن کا نام دیا جا رہا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا تمدن یہ اسلام سے وابستہ ہے۔ ہم اسی تہذیب کو تہذیب کہیں گے جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ اور آج طرح طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں کہ جی ہم اس لیے یہ سب پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے ملک کے رہنے والے لوگ ہمارے یہاں کے مناظر دیکھیں، غیر ملکوں کو نہ دیکھیں، اور ہمارے پاس بھی ٹیلنٹ موجود ہے، اور یوں ہے اور یہاں ہے۔ یہ سب شیطانی چکر ہے، سب شیطان نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، جس شخص کے دل و دماغ سے حیا ختم ہو جائے، کیونکہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور حیا جو ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے۔ میری پیاری اور محترم اسلامی بہنوں، باپردہ رہا کرو۔ بدقسمتی سے پنجاب اور اندرون پنجاب میں گاؤں دیہاتوں میں بالکل پردے کا رواج نہیں، بالکل، یعنی کہ، اور جو ہمارے اسلامی بھائی بیچارے ماحول میں آ جائیں، وہ گھر کی خواتین کو پردے کی طرف ترغیب دلائیں تو ان کی مخالفت کی جاتی، کہا جاتا ہے سب ایک گاؤں کے رہنے والے، سب ایک جگہ رہنے والے، ایک جگہ جناب والا پلے بڑے ہیں، ہنس کھیل کے بڑے ہوئے ہیں، اور تم کہتے ہو ہم پردہ کریں؟ کیوں کوئی گناہ کی بات کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام کا حکم ہے، اور اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ ہر طرح سے فائدے مند ہے۔ پھر جب پردہ نہیں ہوتا تو کیا کیا واقعات ہوتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، قرآن و احادیث ہمارے سامنے، بزرگان دین کے اقوال ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے کس طرح اپنی عورتوں کو اس طرف راغب کیا اور ان کو سمجھایا۔ اور عورتوں کے اندر بھی اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا اور یہ حکم آیا کہ عورتیں جو ہیں وہ گلیوں کے بیچ میں نہیں سائیڈوں میں چلیں، تو اتنی دیوار سے لگ کر عورتیں چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیوار سے الجھ جاتے تھے۔ مگر افسوس، شیطان اپنی چال چل گیا، غیر اپنی سازش میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آج پردہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مسلمان بہنوں کو بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے صدقے چادر تطہیر، چادر حیا عطا فرمائے، اور سچے پردے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، یہی دعوت اسلامی کا مطمع ہے، نظر ہے۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم سب مل کر اللہ عز و جل اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو سینے میں بسا کر ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں کہ کاش موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ لب پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، لب پر درود و سلام ہو، لب پر تلاوت کلام پاک ہو، اور ہمارا اس وقت حال یہ ہو کہ کاش ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ ورنہ اگر گانے سنتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، ڈرامے اور الٹے سیدھے کھیل کود دیکھتے ہوئے موت آئی تو اس موت کے بارے میں کیا رب تعالیٰ کو منہ دکھائیں گے؟ یا اللہ ہمیں گانے سنتے ہوئے موت آئی تھی۔ آج لوگ اپنی گاڑیوں میں، کار میں، بسوں میں خوب گانے باجے جناب والا کا اہتمام کرتے ہیں، اسی دوران خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گانا چل رہا ہے اور دماغ بھی ادھر ہے، تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ کس حالت میں ہمارا انتقال ہوا تھا؟ والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے۔ تو اپنی سوچوں کو مدنی بنائیے، مذہب کی طرف آئیے، مذہب پر عمل کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کیجئے، دنیا میں بھی فلاح ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس کام میں سرگرم عمل ہے، اور ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ ان چند اشعار کو
نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. ہو سکتا ہے یہ چند اشعار ہماری زندگی میں انقلاب کا، ایک اچھے انقلاب کا باعث بنے. تو نے سب بھی کوئی پایا تو کیا، ڈھیروں مال و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، ارے قصر عالی شان بنوایا تو کیا، اور دبدبا اپنا بھی دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اور کیسے گھر اجاڑی موت نے، قبروں میں گاڑے موت نے، کھیل کتنا کے بگاڑے موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے. ہاں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تجھ کو غافل فکر عقبا کچھ نہیں، کھانا دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں، زندگی ہے چند روزہ کچھ نہیں، ارے کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے.